محفل کے اپنے آخری مقرر جامعہ ہزا کے طالب علم محمد عفان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے موضوع کے اوپر لب کشائی پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم صدر الكرام والمعزز حاضرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں وہ ہے لفظ اللہ۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں مگر ان میں سے لفظ اللہ ذاتی نام ہے اور باقی نام صفاتی۔ یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ باقی نہ رہے گا۔ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کسی ایک زبان پر یہ مقدس نام جاری رہے گا۔ اگر کوئی ایک زبان بھی اللہ کہنے والی باقی نہ رہی تو بساط عالم کو لپیٹ دیا جائے گا۔ آسمان کی کنڈیلیاں بچھا دی جائیں گی، پھولوں کی تبسم پر غذا جاری ہو جائے گی، حسین صبح کی اونائیاں معدوم ہو جائیں گی، زندگی کے دلّابات نظارے موقوف ہو جائیں گے۔ یہ نام ہر مذہب والے کی زبان پر ہے۔ کسی نے اس کو پرمیشور کہہ کر پکارا، کسی نے اس کو الہیہ کہہ کر پکارا، کسی نے اس کو یزدان کہہ کر پکارا۔ اگر گوش کے ساتھ سنا جائے تو پھولوں کی مسکراہٹ میں اللہ اللہ، چڑیوں کی چہچہاہٹ میں اللہ اللہ، پتوں کی سرسراہٹ میں اللہ اللہ۔ اس نام کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے درد زبان کیا تو ان کا اضطراب سکون میں بدل گیا۔ اس نام کی برکت سے حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے کی غذا میں یحییٰ علیہ السلام جیسا پھول گیا۔ اس نام کی تاثیر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دیکھتا ہوا الوائے گلشن بن گیا۔ اس نام کو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تو غم اور تاریکی سے نجات مل گئی۔ اس نام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا تو پتھر کے چشمے جاری ہو گئے اور اچھلتا کودتا دریا خشک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا نام لیا تو نابینا بینا ہو گیا، کوڑی تندرست ہو گیا، مردہ جی اٹھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا نام لیا تو کنکریاں بول اٹھی، چاند دو ٹکڑوں میں ہو گیا، چٹانوں سے زیادہ سخت دلوں میں ہدایت کے چشمے پھوٹ پڑے۔ عرب کے شہر اور بستیاں رشد و صلح کے نور سے جگمگا اٹھی۔ سامعین کرام، غرض یہ ہے کہ اللہ کا نام لینا کبھی بیکار نہیں جاتا۔ یہ نام ایسا مبارک اور بامعنی ہے کہ اگر اس میں سے کوئی حرف گرا بھی دیا جائے تو تب بھی اس کے معنی حسن برقرار رہتا ہے۔ مثلا شروع میں عالم گرا دیا جائے تو للہ باقی رہ جائے گا جس کا معنی ہے اللہ کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر لام کو گرا دیا جائے تو الہ باقی رہ جائے گا جس کا معنی ہے معبود قرآن مجید میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ترجمہ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اور اگر الف اور لام دونوں حذف کر دیں تو لا باقی رہ جائے گا جس کا معنی ہے اس کے لیے، اور اگر لام کو بھی حذف کر دیں تو ہا ضمیر باقی رہ جائے گی جس سے متعلقاً مرجی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کون ہو سکتا ہے، کیونکہ ہا کا معنی ہے وہ، اور جب متعلقاً ہا یعنی وہ بول جائے گا تو اس سے مراد وہی ہوگا جس کی شان ہر چیز سے ظاہر ہے۔ آسمان کی بلندی میں ہو، پہاڑوں کے جلال میں ہو، درختوں کے جمال میں ہو، ماضی اور حال میں ہو، مستقبل اور مال میں ہو، انسان کی زبان مال میں ہو، ذرہ کی زبان حال میں ہو، دین کی روشنی میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو۔ اس نام کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے قرآن مجید میں تقریباً 2940 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے۔ انسان نے اسے غاروں اور ویرانے میں تلاش کیا مگر غیب سے آواز آئی، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ادھر ادھر بھٹکنے والوں ذرا اپنی ذات میں جھانکو تو صحیح، تمہاری گویائی میں ہو، تمہاری بینائی میں ہو، تمہاری سانسوں کے زیر و بم میں ہو۔ یوں تو وہ ہر چیز میں ہے لیکن ہماری ظاہری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی۔ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، کسی شاعر نے کہا ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان نہیں ہے۔
اس نام والے